طویل راہداری کے آخری سرے پر بنے کمرے سے آتی چیخوں کی آواز پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور پھر اس بند دروازے کو۔ آج زندہ نہیں بچے گا وہ، مجھے ایسا لگتا ہے۔ سائم کی بات پر رائد نے فوراً سے نام میں سر ہلایا تھا۔ ابھی اسے نہیں مار سکتے، اگر مار دیا تو سارا بنا بنایا گیم پلٹ جائے گا۔ تو باس کو روکو یار، مجھے تو ان چیخوں سے وحشت ہو رہی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے رائد نے اندر جانا چاہا تھا، مگر سائم نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا، کیونکہ اندر موجود شخص کا روپ وہ دونوں بھی نہیں دیکھ پاتے، جو اس وقت صرف آنکھیں لیے زمین پر پڑے انسان کو گھور رہا تھا، جس کا چہرہ تھپڑوں سے لال ہو چکا تھا۔ صرف چند تھپڑوں نے اس شخص کی چیخیں نکال دی تھیں۔ کون کون ہے تیرے ساتھ بتا؟ اس کے بال مٹھی میں دبوچے وہ غرایا تھا۔ شیر کی سی دھاڑ پر سامنے والے کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا، مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا، قسم لے لو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ گڑ گڑایا تھا۔ کس کے کہنے پر اس لڑکی کو لے کر جا رہا تھا؟ بتا مجھے۔ میں نہیں جانتا، وہ بس مجھے کال پر حکم دیتے تھے، میں نہیں ملا ان سے، مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا۔ میرا کام بس اس لڑکی کو ان تک پہنچانا تھا۔ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کتنی لڑکیاں پہنچا چکے ہو؟ اس کی آواز کے سرد پن پر ایک سنسنی سامنے والے کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑی تھی۔ 10۔ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کے منہ کھولتے ہی ایک زوردار مکہ اس کا جبڑا ہلا گیا، اور پھر وہ رکا نہیں تھا۔ لاتوں سے اس نے وقار ضیا کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھنے والے کو خوف میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ وہ ادھموا زمین پر پڑا تھا۔ جب اسے حقارت سے دیکھتے وہ کمرے سے باہر آیا تھا اور اپنا ماسک اتار کر زمین پر پھینکا تھا۔ اس کے گھر کی تلاشی لو، اس کے اکاؤنٹس، ہر چیز کو چھان مارو۔ یہ کیس اتنا سیدھا نہیں ہے رائد جتنا لگ رہا ہے۔ سائم کے ہاتھ سے اپنی بیلٹ لیتا وہ سپاٹ لہجے میں ان دونوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ کیا بتایا ہے اس نے؟ 10 لڑکیاں اسمگل کر چکا ہے۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، جبکہ رائد کو لگا کسی نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا ہو۔ بہت سب ہو جائے گا نا؟ خود کو سنبھالتے وہ نارمل لہجے میں بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ میں آرکے کے پاس جا رہا ہوں، اسے دیکھ لینا ایک بار۔ گھر نہیں جائیں گے؟ اسے اوپر کی طرف بڑھتا دیکھ سائم ایک دم سے بولا تھا، جاؤں گا مگر ابھی نہیں۔ کچھ سوچ کر جواب دیتا وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تو رائد نے سائم کو دیکھا تھا۔ اس انسان پر کبھی کبھی مجھے مشین کا گمان ہوتا ہے، ایک فیلنگ لیس انسان، کہیں سے لگ رہا ہے کل ان کی شادی ہوئی ہے۔ مجھے بھابھی پر ترس آ رہا ہے۔ اگر تیرے خیالات سن لیں انہوں نے تو شادی کے قابل تو بھی نہیں رہے گا، اور نہ کوئی تجھ پر ترس نہیں کھائے گا، اس لیے کام پر لگ۔ رائد کو جھڑکتے وہ کام پر لگا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ دروازہ نوک کر کے روم میں داخل ہوا تھا اور آرکے کو اپنا منتظر پایا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ انہیں سیلیوٹ کرتے وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا جنہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ زندہ تو چھوڑا ہے نا اسے؟ نہ چاہتا تو میں نہیں تھا، مگر دل کر رہا تھا اس کی سانسیں چھین لوں تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ فریب کرنے کے لیے زندہ نہ رہے۔ اس کے لہجے کی آنچ پر آرکے نے گہرا سانس بھرا تھا۔ تمہارا قصہ کسی دن تباہی لائے گا۔ آگے کیا اڑا ہے؟ ان کی بات نظر انداز کرتے وہ مدعے پر آیا تو وہ گہرا سانس بھر گئے۔ اس سب کے پیچھے جو شخص ہے وہ ابھی تک روپوش ہے، اور جب تک وہ نہیں مل جاتا ہم ایک قدم نہیں بڑھا سکتے۔ تو اسے یوں ہی معصوم جانوں کے ساتھ کھیلنے دے؟ آخر کب تک یہ سب ہوگا آرکے؟ وہ بپھرا تھا۔ وہ اچھے سے اس کا غصہ سمجھ رہے تھے، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ آپ اوپر بات کریں، میں مزید انتظار نہیں کروں گا، پھر اپنی مرضی چلاؤں گا، پھر چاہے میری جاب ہی کیوں نہ چلی جائے۔ دو ٹوک انداز میں کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلے گیا تو انہوں نے اپنا سر تھاما تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یوں ہی ایک ہی زاویے میں بیٹھی تھی۔ رسم کے مطابق اسے گھر جانا تھا، مگر وجدان صاحب نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ بی جان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکی۔ وہ کچھ کہنے کا حق کھو چکی تھی، اور مازیہ وہ تو تقریب کے بعد ایسا غائب ہوا تھا کہ اب تک اسے کوئی خبر نہیں تھی، اور نہ ہی اسے پرواہ تھی۔ بی جان دوا کھا کر سو چکی تھی، اور اب اس بڑے سے گھر میں وہ تھی اور اس کے پچھتاوے۔ دل گھبرانے لگا تو کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ موسم کی دلکشی بھی اس کے دل کو سکون نہیں پہنچا سکی تھی۔ بھیگی پلکوں سے اس نے کھڑکی سے جھانکتے چاند کو دیکھا تھا۔ جب تمہیں محبت ہوگی نا تو چاند تمہیں سب سے زیادہ حسین لگے گا، ایک بار وردہ نے اس سے کہا تھا، اور وہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ اور پھر اسے وقار سے محبت ہوئی، مگر اس نے پھر بھی چاند کو حسین نہیں پایا تھا۔ اسے وردہ کی بات بچکانہ لگی تھی۔ وہ آج بھی یہ چاند خالی تھا، اس کے دل کی طرح، اس پر داغ تھا اس کے دامن کی طرح۔
اپنی زندگی کا سود و ضیاع کرنے بیٹھے تو اسے لگتا تھا اس کے پاس صرف خسارہ آیا ہے۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا تھا، کیا وہ وقار کے لیے رو رہی ہے؟ مگر دل نے تو اس شخص کے نام کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو تمہاری محبت کی مدت بس اتنی سی تھی محمل وجدان؟ کیا تمہیں اس سے محبت تھی بھی؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا، جس کا جواب فوراً سے آیا تھا، جسے جان کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ تمہیں کیسے انسان سے محبت کرنی چاہیے محمل؟ محمل جو تمہیں اب تک مل ہی نہیں رہا۔ زباریہ نے محمل کو مخاطب کیا تھا، جو مزے سے اس کی لائی بریانی کھانے میں مصروف تھی۔ دیکھو، میرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، مگر کم از کم میرا لائف پارٹنر میرے بابا جیسا نہ ہو۔ ایسے تو نہ کہو، لڑکیوں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ان کا شوہر ان کے باپ جیسا ہو۔ ہاں زوبی، مگر میری ایسی خواہش نہیں ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، مما کو بس بابا کا تابعدار پایا ہے، ایک لگی بندی روٹین جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو۔ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جینا چاہتی ہوں۔ مجھے ایسا ہمسفر چاہیے جس کے ساتھ میرا بچپنا سلامت رہے، جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں روشن ہو جائیں، جسے دیکھ مجھے سکون کا احساس ہو، تحفظ کا۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں، مگر مجھے ایسا ہی شوہر چاہیے۔ ماضی میں کہی بات یاد آئی تو اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وقار کو دیکھ کر تو اس نے کب ایسا محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ یکٹک آسمان پر جگمگاتے چاند کو دیکھتے منفی سوچوں کا شکار ہو رہی تھی، جب ایک احساس اسے چونکایا تھا۔ کیا چاند آج بہت حسین لگ رہا ہے؟ بہت اچانک اپنے کان کے پاس ہوتی سرگوشی پر وہ بری طرح چونک کر پلٹی تھی، جہاں وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے سامنے کھڑا تھا۔ آپ کب آئے؟ رخ موڑ کر اپنا چہرہ صاف کرتے اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ ویسے دنیا میں مجھے آئے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں، وہ شرارت سے کہتا اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میرا مطلب تھا، روم میں کب آئے؟ روم میں تب آیا جب آپ سوچوں میں گم تھی۔ اس کے تاثرات بہت نارمل تھے، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا یہ وہ مازیار ہے جو کچھ دیر پہلے کسی کو تارے دکھا کر آیا ہے۔ آپ نے کھانا کھا لیا محمل؟ اس کی خاموشی کو توڑتے ایک اور سوال کیا تو وہ بس سر ہلا گئی۔ وہ سکون چاہتی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا آج کی تاریخ میں یہ ممکن نہیں۔ گڈ، اور نماز پڑھی؟ نماز؟ وہ پل بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ نماز تو نہیں پڑھی میں نے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ نماز کی پابندی کبھی کی ہوتی تو شاید اسے یاد بھی رہتا کہ نماز پڑھنی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ وضو کر کے آئیں، پھر ہم ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میں بھی لیٹ ہو گیا۔ آہستہ سے اس کا گال تھپتھپاتے وہ کمرے سے نکل گیا تو وہ فوراً سے وضو کرنے اندر پڑی تھی، اور جب وہ وضو کر کے باہر آئی تو وہ جائے نماز بچھا رہا تھا۔ محمل نے بغور اسے دیکھا، جو اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں سر پر ٹوپی پہنے اس کا منتظر تھا۔ اس شخص کو دیکھ اسے بیزاری تو ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ آ جائیں۔ اب وہ اس کے لیے جائے نماز بچھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تو اس نے نیت باندھی تھی۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی۔ آخری سلام پھیرتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، مگر اس کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جب وہ مڑا تھا۔ کیا ہوا محمل؟ میرے پاس دعا میں مانگنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس کی بات پر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ مانگنے کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے محمل۔ میرے پاس نہیں ہے کچھ، میں کیا کروں؟ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ سے اس یقین سے مانگنا کہ وہ لازم دے گا، چاہے جلد یا دیر۔ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ محبت مانگتے ہیں، کچھ شفا، کوئی معافی مانگتا ہے تو کوئی خیر۔ جس کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ اپنے رب سے وہ مانگتا ہے، اور جس کے پاس سب ہوتا ہے وہ اللہ سے صبر، شکر، استقامت، عاجزی اور رحم دلی مانگتا ہے۔ وہ بہت لسان سے اسے بتا رہا تھا، لیکن میرے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ محبت، نہ شکر، نہ صبر، نہ عاجزی، نہ خیر، اور نہ ہی سکون۔ آنسو اس کے آرزو کو بھگوتے چلے جا رہے تھے۔ تو آپ اللہ سے سب مانگ لو، وہ منع تو نہیں کرے گا دینے سے، وہ کہے گا اور مانگو، میں ہوں نہ دینے کے لیے، بس جو دل میں آئے وہ مانگے، جتنا چاہے مانگے۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ دھیمے سے مسکرایا تو اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کرنا شروع کی تھی۔ اس کی دعا، اللہ تو مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے۔ اس کی دعا پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا اور اٹھ کر شیلف سے قرآن پاک لے کر اس کے پاس آیا۔ وہ شیلف سے قرآن پاک لیے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ پورے کمرے میں تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی حسین تھی کہ سورہ کا ایک ایک لفظ اسے دل پر لکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ سکون قلب کیا ہوتا ہے اس نے آج جانا تھا۔ وہ چاروں اس وقت سر جھکائے اس طرح بیٹھے تھے جیسے کوئی مجرم ہو،
اور وہ اس وقت ان کے سامنے بیٹھا تھا موجود ان کے موجود ان کے جھکے سروں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کروں تم چاروں کا؟ کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا؟ کیوں اسے بھاگنے دیا؟ وہ غصے سے چلایا تھا جو وہ ایک قدم آگے ہوئی تھی۔ ہمیں بس ایک موقع دے دیں، ہم اسے آپ کے پاس لے آئیں گے پلیز، بس ایک آخری موقع۔ وہ گڑ گڑائی تھی۔ موت اس کے سر پر منڈا رہی تھی۔ اس کی ذرا سی غلطی نے اتنے وقت سے بنا ان کا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ موقع؟ پستول لوڈ کرتا وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کیوں نہیں؟ موقع تو سب کو ملنا چاہیے مگر وہ رکا تھا اور پھر اس کے پستول کی آواز آتے ہی اس کے برابر موجود اس کا بندہ زمین بوس ہوا تھا کہ وہ چیخ اٹھی تھی، پلیز ایک موقع، مت مارو ہمیں، مت مارو۔ وہ گڑ گڑائی تھی مگر وہ ظالم بے رحم ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھیوں کو مار گیا۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ اس سے پہلے اس کی باری آتی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ایک طرف گری تھی۔ لے جاؤ اسے تہہ خانے میں، اور اتنا برا سلوک کر سکتے ہو کرو، یہ آج سے تم لوگوں کی ہے۔ اس کی کمر پر لات رسید کرتے وہ کمرے سے نکلا تھا جبھی غلام نے ایک نظر زمین پر پڑی وردہ کو دیکھا تھا اور گہرا سانس بھر کے اس کا بے ہوش وجود ٹھکانے لگانے لگا۔